بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا صدق اللہ العظیم۔ کل کی مجلس میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ جب مریم علیہ السلام کچھ بڑی ہوئی تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا۔ اب اس سے بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے والد ان کی دیکھ بھال کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ ان کے والد ان کو اگر ان کی کوئی حاجت ہوتی تو ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا والد جن کا نام ہم نے کہا تھا کہ ہے عمران، ان کا انتقال ہو گیا تھا اس حال میں کہ مریم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو ان کے والد نہیں تھے۔ چنانچہ کیونکہ وہ لڑکی تھی ان کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو منتخب کرنا تھا۔ اب ہر ایک نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں کروں گا۔ چنانچہ ان کے رواج کے مطابق، ان کے زمانے کے مطابق اگر کوئی جھگڑا ہوتا تو اس کو سالو کرنے کے لیے یہ طریقہ تھا کہ فال نکالا جائے اور قرعہ نکالا جائے، لیکن اس طرح بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک فال اور ایک قرعہ نکالا گیا، اور اس کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ سب اپنے قلم سمندر اور نہر میں ڈالے، اور جس کا قلم سمندر پر تیرے گا وہ کفالت کا حقدار بنے گا۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے قلم کو ڈالا نہر میں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم وہ تھا جو سمندر پر تیرتا رہا، باقی سب کے قلم ڈوب گئے تھے۔ چنانچہ زکریہ علیہ السلام اس کے ذمہ دار ہوئے، اور وہ مریم علیہ السلام کے پاس آتے جاتے، اور اب وہ ایک عجیب منظر دیکھتے۔ کیا دیکھتے جب وہ داخل ہوتے مریم علیہ السلام پر؟ کہ ان کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اب تعجب کی ایک بات یہ ہے کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ میں وہ ہوں جو آخری آ کر سب کچھ بند کر جاتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ہوں جو آ کر دروازہ اور سب کچھ کھولتا ہوں۔ تو اس حجرے میں، اس کمرے میں مریم علیہ السلام کے پاس پھل کہاں سے آئے؟ اور تعجب کی دوسری بات یہ تھی کہ وہ پھل جو موجود تھے مریم علیہ السلام کے پاس وہ بے موسم تھے۔ تو دیکھتے رہے۔ اب زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ اب میں پوچھوں گا، تو پوچھا مریم علیہ السلام سے انا لکی ھذا، کہ یہ پھل کہاں سے ہے، کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب یہ دیکھ کر، یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، لیکن اس منظر کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ ہماری موسم بھی گزر چکی ہے، کہ میں تو اب بہت برا ہو چکا ہوں، اور ان کی بیوی بانجھ تھی، یعنی بچے پیدا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، ایک بیماری تھی۔ تو ہماری موسم گزر چکی ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قادر ہے کہ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے، کیا وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بے موسم پھل یعنی ایک بیٹا نہیں دے سکتا ہے؟ ضرور دے سکتا ہے۔ تو اسی وقت یہ منظر کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ جوش پیدا ہوا، اور وہ دعا مانگنے لگے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ وہیں زکریا علیہ السلام دعا مانگنے لگے
قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ کہ میرے رب تو مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنی طرف سے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے. اور قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ کہ میرے پروردگار میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبہ اور میرے سر پر بڑھاپا پھیل چکا ہے. کہا جاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام دعا مانگنے کے وقت کم از کم ان کی عمر 70 تھی. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ان کی عمر 90 سے زیادہ تھا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی عمر 120 سال تھی کہ وہ اس وقت وہ دعا مانگ رہے کہ اللہ میں تو برا ہو چکا ہوں لیکن میں آپ کے ذات سے، آپ کے رحمت سے میں مایوس نہیں ہوتا. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اور میں تجھ سے مانگنے میں اے میرے رب ناکام نہیں رہا. جب بھی میں نے دعا مانگی آپ سے، آپ کا دستور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آپ نے میرے دعا کو قبول کیا ہے. تو اس وقت بھی کوئی فرق کیوں ہوگا؟ اس وقت بھی میں یہ امید میں ہوں کہ یا اللہ آپ میری دعا کو قبول کریں گے. فَحَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا تو اے اللہ آپ مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب ردیٰ اور اے میرے پروردگار اس بچے کو تو رضا اور تو اچھا بنا. تو زکریا علیہ السلام نے خشوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے ذات پر امید رکھتے ہوئے یہ دعا مانگی. اور جیسے کہ ہم نے حضرت حنا کی دعا کے موقع پر بھی یہ کہا تھا کہ جو شخص دل سے دعا مانگے ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رد کرے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب کہ زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتے نے آواز دیا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیٰ کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ جس کا نام ہوگا یحییٰ، لم نجعل له من قبل سمیٰ اور یہ جو نام ہے اس کا نام اس سے پہلے کوئی ہم نام نہیں ہوا ہے. یعنی یہ نام یحییٰ کسی اور کو نہیں دیا گیا تھا. یحییٰ علیہ السلام کے پہلے سب سے پہلے یہ نام یحییٰ علیہ السلام کا تھا. لم نجعل له من قبل سمیٰ. اور یحییٰ علیہ السلام کے خصوصیات اور فضیلتوں میں سے کچھ یہ ہوں گے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اس وقت سے بشارت دی جا رہی ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن ان کو بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ کس طرح ہوں گے. بِمُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ کہ ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے. کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ یحییٰ علیہ السلام. مصدقاً بکلمۃ من اللہ وسیدا اور وہ ایک سردار ہوں گے. دنیا میں بھی ان کی حیثیت ہوگی، وہ بلند مرتبے والے ہوں گے. وہ حسورا اور وہ عورت سے بے رغبت پاک دامن ہوں گے. عورت سے بے رغبت پاک دامن ہوں گے. یہ یاد رکھنا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت اور یہ دستور رہی ہے کہ انہوں نے شادی کی تھی. تمام انبیاء کرام سوائے 2 انبیاء کرام کے. ایک ہے یحییٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی بتایا گیا کہ ان کو اس طرح بنایا گیا کہ وہ کسی عورت کی طرف ان کا رغبت ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نامرد تھے، مرد بالکل تھے. قوت مردانی ان کے پاس تھا اور قدرت کے باوجود وہ کسی عورت کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا، جیسے کہ اکثر مفسرین کا کہنا ہے.
اور جو دوسرے نبی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی تھی وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ ان کو آسمان کی طرف بلند کیا گیا تھا. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو اس وقت وہ بھی نکاح کریں گے اور وہ شادی کریں گے. تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ دستور رہی ہے کہ انہوں نے شادی کی ہے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش نے کچھ طعنہ دیا کہ آپ کی اتنی ساری بیویاں ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. اگر آپ حقیقت میں ایک نبی ہیں تو آپ کو نبوت میں مشغول رہنا چاہیے. یہ نکاح کا کیا ہے؟ عورتوں کے ساتھ آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں آیت نازل فرمائی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اور ہم نے ان انبیاء کرام کو، ان پیغمبروں کو، ان رسولوں کو بھی شادی والا بنایا ہے اور اولاد والا بنایا ہے. تو یہ انبیاء کرام کا دستور اور ان کا دستور رہا ہے. یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے 100 بیویاں تھی. سبحان اللہ. جب بھی میں ہمیشہ مستی میں مذاق میں جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی باری کب ہے تو میں مستی مذاق میں کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ ہم 4 اکٹھے کر لیں گے. تو اس وقت سب کہتے ہیں کہ پہلے ایک کو سنبھالو. تو سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھی. سبحان اللہ. تو یہ انبیاء کرام تھے، اولاد کی کوشش بھی تھی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا عمل کرتے ہیں، کہ اللہ کے رسول ہے، کوئی خاص عمل گھر میں چپکے کرتے ہوں گے. تو انہوں نے پوچھا، خبر دیا گیا کہ اس طرح کرتے ہیں اور وہ حیران تھے کہ اس میں بظاہر تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آتا. تو خود 1 2 3 وہ نظر ماننے لگے کہ ہم اس طرح کریں گے. اور ایک صحابی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہوئے کہ میں تم لوگوں میں سے سب سے متقی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں عورتوں کے ساتھ شادی کرتا ہوں، ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میرے طریقے سے ہے، یہ میرے سنت سے ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میرے سنت پر نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ ایسی عورتوں کے ساتھ شادی کرو جو بہت زیادہ محبت رکھنے والی ہے اور جو بہت زیادہ اولاد دینے کی قابل ہو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، ہمیشہ ان کے حقوق کو پورا کرتا ہوں، حالانکہ مجھے شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ یعنی ان کے ساتھ شادی اور ان کے ساتھ ہم بستری کا معاملہ کیوں کرتے ہو؟ تو پھر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں دیا کہ میں اس امید میں ہوں کہ شاید اس عورت سے ایک ایسا اولاد پیدا ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرو، کیونکہ میں تمہارے اولاد اور تمہارے ذریعے دوسرے امتوں پر فخر کروں گا، میرے امت کی کثرت پر میں فخر کروں گا. تو
بات یہاں نکلی تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ کیا ہے، عورت سے بے رغبت اور پاک دامن، وہ نبیہ اور نبی ہوں گے من الصالحین اور صلحاء اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو چنانچہ زکریا علیہ السلام کے یہاں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ بھی اللہ کے ایک پیغمبر ہو کر رہے، جیسے کہ ہم نے کہا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بشارت دی تھی، اور جو کہا گیا کہ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، کہ آپ مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کرنا۔ تو جو وارث کا مطالبہ کیا تھا زکریا علیہ السلام کی طرف سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال کا وارث، بلکہ علم اور حکمت اور نبوت کا وارث۔ تو چنانچہ یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی ہو کر رہے ہیں۔ تو اب ہم واپس جاتے ہیں مریم علیہ السلام کی طرف۔ مریم علیہ السلام اپنے اس حجرے میں رہتی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عبادت میں مشغول رہتے تھی، اور اس حجرے سے، اس کمرے سے اگر کوئی حاجت ہوتی تو اس وقت نکلتی، اس کے علاوہ اس حجرے سے نہیں نکلتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی مشرقی جانب کی طرف ایک کارنر میں تنہا ہو کر بیٹھتی ہے، اور اچانک ان کے سامنے ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوتا ہے، جیسے کہ تفصیل سے ہم نے بات کی ہے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو سب مرتبہ کس شکل میں دیکھا ہے؟ انسانی شکل میں، سوائے 3 مرتبہ کے۔ صرف 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے، اس کے علاوہ ہمیشہ ایک انسانی شکل میں دیکھا ہے۔ تو اسی طرح اس مرتبہ بھی مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ اب جب مریم علیہ السلام دیکھتی ہے کہ ایک اجنبی شخص، ایک نامحرم شخص مریم علیہ السلام کے پردہ کو ہٹا کر ان کی طرف آ رہے ہیں، تو مریم علیہ السلام گھبرا گئی کہ میرے طرف ایک نامحرم کس ارادے سے آ رہا ہے، تو فوراً فرمانے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے رحمان تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو رحمان تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر جواب میں دیا، اور جواب میں کہا انما انا رسول ربک، کہ میں تو تمہارے پروردگار کا ایک فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں کچھ برے ارادے سے نہیں آیا ہوں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ اولاد دوں۔ ہم مریم علیہ السلام سن کر حیران کہ مجھے اولاد، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہ میرے لیے اولاد کہاں سے، میرے لیے اولاد کا ہونا کیسے ممکن ہے، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، نہ میں نے شادی کی ہے جس سے کسی انسان نے مجھے چھویا ہے، کوئی رشتے ہیں، ولم اک بغیہ، اور نہ میں زانیہ ہوں، نہ میں بدکار ہوں کہ بغیر شادی شدہ میں نے کسی انسان کے ساتھ کچھ تعلق نہیں رکھے، تو اولاد میرے لیے کہاں سے ہوں گے۔ قال کذالک، تو فرشتے نے جواب میں کہا کہ مجھے تو اس بات کا معلوم نہیں، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قاصد ہوں، فرشتہ ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے، یہ بشارت دینے کا کہا ہے، تو اسی طرح ہو کر رہے گا، جو بھی طریقے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے، لیکن ضرور یہ بات معلوم ہے کہ آپ کو بیٹا ہو کر ہی رہے گا۔ اور آپ کے اللہ اور آپ کے پروردگار نے کہا کہ ہوا علیہ حین، کہ یہ تو مجھ پر اور میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم اس لیے آپ سے ایک بچہ پیدا کریں گے تاکہ ہم اس کو
تمام کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کا اعجاز کا نشان بنائے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی ایک رحمت بنائے، اپنی طرف سے رحمت بنائے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہو کر رہے گا، ایک نشانی ہو کہ تمام انسانوں کو یہ خیال نہ ہو کہ صرف انسان پیدا ہونے کے لیے صرف مرد کا ضروری ہے یا صرف عورت کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا ہونے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ نہ مرد ہو اور نہ عورت ہو، اور یہ کس کے حق میں پورا ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، کہ نہ ان کا کوئی باپ تھا اور نہ ان کے کوئی ماں تھی. اسی طرح دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد کی ضرورت ہے، عورت کی ضرورت نہیں. اور یہ کس کے حق میں ہوا ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام کے حق میں، کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا ہوئی، تو وہاں ایک مرد کے ذریعے. اور تیسرا طریقہ یہ وہ ہے جو میں اور آپ جسے ہم پیدا ہوئے، کہ ایک مرد اور ایک عورت سے. تو کوئی یہ گمان نہ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف بغیر ماں کے نہیں پیدا کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ میں کسی چیز کا عاجز نہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے دیکھ کر مریم علیہ السلام کو بشارت دیا کہ جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام ہوگا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اس کا نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم. تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے منتخب کر دیا تھا، پہلے سے بتایا کہ اس بچے کا نام ہوگا عیسیٰ. تو ابھی ہم نے پڑھا تھا یحییٰ علیہ السلام کے متعلق کہ یحییٰ علیہ السلام کے نام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے منتخب کیا تھا. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے منتخب کیا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے اور آپ کے آقا اور میرے اور آپ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام بھی جو ہے وہ پہلے سے منتخب کیا ہوا ہے. جیسے کہ جو احباب ہمارے سیرت کے دروس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اور امی جان نے جو خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کو بتایا گیا کہ اس بچے کا نام رکھنا ہے محمد اور احمد. اور اسی طرح قرآن کریم میں خود ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے تھے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول ہوگا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس رسول کا نام ہوگا احمد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی اس وقت سے عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اس وقت سے بتایا تھا کہ اس کا نام ہوگا اور ان کا نام ہوگا احمد. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نام، یحییٰ علیہ السلام کا نام، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام من جانب اللہ پہلے سے طے ہو چکے تھے. تو انشاءاللہ جب فرشتہ نازل ہوا تھا مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے، اس وقت کچھ اور بشارتیں بھی دی تھی جس کے متعلق ہم کل گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.